اور سر حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ مہنگائی 38% سے کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے. کیا یہ بہتری پائیدار ہے یا عارضی عوامل کا نتیجہ ہے جس کا حکومت دعویٰ کر رہی ہے؟ جی مہنگائی بالکل نیچے آئی ہے، لیکن ایک سال میں نہیں آئی ہے، 2-2.5 سال میں آئی ہے. پورے IMF کے پروگرام کا بھی اس کے اندر ہاتھ ہے، گلوبل ایونٹس کا بھی ہے، لیکن پچھلے 4 ماہ کے اندر جو گلف کی ایران کی وار ہے اس کی وجہ سے دوبارہ اوپر جانی شروع ہو گئی ہے. اتنی نہیں جائے گی لیکن اپ ورڈ اس کا ٹرینڈ دکھائی دیتا ہے. اور آپ نے دیکھیں کہ پاکستان ایک آئل امپورٹ ڈیپینڈنٹ ملک ہے، تو اس کا امپیکٹ تو آنا ہی تھا اور وہ نظر آ رہا ہے. جہاں تک بجٹ کا اوور آل تعلق ہے، بجٹ جو ہے وہ ایک اسٹیبلائزیشن کی پالیسی کا تسلسل ہے، اور پاکستان ٹریڈیشنلی IMF کے پروگرام کے تیسرے سال کے اندر 3 سے 4% کی گروتھ تک جاتا ہے. آگے جانے کے لیے جب تک معیشت کا ڈھانچہ نہیں تبدیل کیا جاتا، ٹریڈیشنلی پاکستان اس کو مزید آگے بھی نہیں لے جا پاتا اور ہماری اکانومی اس کو سسٹین بھی نہیں کر پاتی. صحیح. اچھا، ایک چیز جو میں نمبر سر دیکھ رہا تھا وہ آپ جیسے اب استاد ہی بتائیں گے، 18,771 ارب روپے کا یہ ایک بجٹ ہے جس میں سے تقریباً 8,054 ارب قرضوں کا حجم ہے. تو کیا یہ جو بجٹ ہے یہ تو بیرونی قرضوں کے اوپر انحصار زیادہ نہیں ہو گیا ہے کہ ہم لے رہے ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں؟ 8,054 ارب بہت ایک بڑا فگر ہے. یہ 2 کریکشنز. پہلی کریکشن ہے کہ انحصار اندرونی قرضوں پر بیرونی سے زیادہ ہے. جو ہمارا انٹرنل بورنگ ہے لوکل، وہ تقریباً 60% سے اوپر ہے اور باہر کے کم ہے. دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ڈیفینیشن کے مطابق کسی بھی ملک کا بجٹ اگر 25 سے 30% سود کی اور قرض کی ادائیگی پہ جاتا ہے تو اس کو ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری کہا جاتا ہے. ہم تو 50% پر ہے، انڈیا 26% ہے، بنگلہ دیش 13% ہے، تو ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ کہیں نیچے ہیں. اب یہ سود، یہ جو ہم جو قرض کو ختم کرنے کے کم کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو انویسٹمنٹ سے ریپلیس کر دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کر لے. دونوں کام انفارچونیٹلی ایز ون وڈ ہیو لائکڈ نہیں ہو پا رہے. سر ایک جو چیز ہمیں PSDP میں 1,000 ارب روپے جو ہے وہ رکھا حکومت نے، تو یہ جو پیسہ ہے آپ سمجھتے ہیں اقتصادی نمو کو مطلوبہ ہدف تک یہ لے جانے کے لیے کافی ہے؟ اور اس وقت سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے. جی دیکھیں، نمبرز جو ہیں وہ اتنا مطلب نہیں رکھتے ہیں کہ کتنا رکھا گیا ہے. ہسٹوریکلی جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو PSDP کو کٹ کر دیا جاتا ہے نا. سو پریڈکٹیبلٹی آف نمبر نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس کی بات نہیں ہوتی کہ یہ PSDP سے آپ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر تو ہم نے ٹریڈیشنل انفراسٹرکچر کے اندر لگا دینا ہے، سڑکیں بنانی ہے، کنیکٹیوٹی پہ لگے رہنا ہے، تو اس سے نہ جاب کریٹ ہوں گے نہ انڈسٹریل گروتھ آئے گی. اگر ہم اس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف، ایکسپورٹس کی طرف لے جاتے ہیں، پھر یقیناً وہ پرائیویٹ کیپٹل کو بھی اٹریکٹ کرے گا. یہاں پر ایک پالیسی گیپ ہے. پاکستان کے پاس ایک اکنامک گروتھ کی پالیسی نہیں ہے. ہمارے پاس ویژنز ہیں، پلانز ہیں، لانگ ٹرم تھنکنگ ہے، بٹ ٹارگیٹڈ ریزلٹ اورینٹڈ پالیسی ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ کو 15% کیسے اوپر لے جانا ہے، انڈسٹری کی ایکسپینشن کہاں سے کہاں لے جانی ہے، زراعت جو کہ ایک وریسم نمبرز ہیں اس کو کیسے ریوائیو کرنا ہے. وی نیڈ بجٹ آؤٹ کم اورینٹڈ ہوتا ہے اور پھر اگلے سالوں میں انہی آؤٹ کمز کو ریویو کیا جاتا ہے. تو ہارون صاحب یہ پھر ایڈ ہاک ٹائپ بن رہا ہوتا ہے کہ اچھا چلیں 365 دن گزارتے ہیں، پھر اگلا بجٹ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا معاملات کیسے ہوں گے اگلے 365 دن. تو ایڈ ہاک چل رہا ہے. جی 365 بھی نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہے کہ ایک کوارٹر کے بعد منی بجٹ آ جاتا ہے. دیکھیے میں تھوڑی آپ کو اکنامک تھیوری ایکسپلین کرتا جاؤں. بجٹ اٹ سیلف از ناٹ اے پالیسی. بجٹ ایک پالیسی کو فائنینس کرنے کا انسٹرومنٹ ہے. ٹھیک ہے،
ہمارے ملک میں بجٹ اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ پالیسی کی سمت کلیئر نہیں ہے، تو بجٹ کے ذریعے مختلف کنسٹیچوئنسیز اپنے انٹرسٹ کے لیے فائٹ کرتی ہیں۔ اگر پالیسی کلیئر ہو تو بجٹ بیکمز امٹیریل، کیونکہ آپ کو پتا ہے پیسہ کہاں لگنا ہے، سو ایک انپریڈکٹیبلٹی، انکنسسٹنسی کا ایلیمنٹ ہے۔ باقی ممالک میں 3 سے 5 سال کا بجٹ دیا جاتا ہے، فریم ورک، کہ جی ہم نے 5 سال میں اتنا پیسہ خرچنا ہے، پھر وہ اس کو اسپینڈنگ ریویوز کے تھرو ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن سمت نہیں بدلتی۔ ہماری تو سمت آج سولر ہے، کل کو نہیں ہے، آج آئی پی پیز ہے، کل کو اس کو سکویز کرنا ہے، اسی طرح ایکسپورٹر کو آج چھوٹ دینی ہے، کل کو واپس لے لینی ہے۔ سو یہ ہمارے لیے دیٹ از دا ریزن وائی انویسٹرز ڈونٹ ٹیک لانگ ٹرم پوزیشن۔ بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بات، لیکن اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ پی ایس ڈی پی میں پوائنٹ یہ ہے کہ لگنا کہاں پر ہے، تو اس میں اب ایک اور چیز بھی میں دیکھ رہا تھا کہ نوجوانوں کے حوالے سے ہنر سازی، اسکل ڈیولپمنٹ اور تعلیم کے لیے کچھ 10 ارب روپیہ وہ ہے۔ یہ مختص رقم آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہے فیڈرل کے لیول پہ؟ جی، دنیا بھر میں دیکھیں اسکل ڈیولپمنٹ پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسکلز کی ڈیمانڈ کہاں ہے۔ اسکلز کی ڈیمانڈ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت جب اسکلز دیتی ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ نیکسس بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ جو ان کے ادارے ہیں، نیف ٹیک ہے اور دوسرے ہیں، باقی تو اسکل ڈیولپمنٹ ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے جو صوبے کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لیڈ کرتا ہے، اس کی فیس کو واؤچرز کے تھرو حکومت سبسیڈائز کرتی ہے۔ ہمیں اس سسٹم کی طرف جانا چاہیے تاکہ جو پرائیویٹ سیکٹر کو جو اسکلز چاہیے وہ خود سے بنوائے۔ ہاں، کیونکہ اسکلز کی ایک کاسٹ ہے، تو یہ جو پیسہ ہے بجائے اس کے کہ آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، گاڑیاں خریدیں، بندے رکھیں، آپ یہ پیسہ فی کے طور پہ فی کو سبسیڈائز کر دیجئے، پھر ایک سکل میچنگ آئے گی کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے۔ دیکھیں نا، ہر بندہ کہتا ہے کہ جو گریجویٹ پڑھ کے آتا ہے یونیورسٹی سے وہ میرے کام کا نہیں ہے کیونکہ اس کو انڈسٹری کی سمجھ نہیں ہے۔ تو انڈسٹری کو سکل ڈیولپمنٹ کی لیڈ دیں گے تو پھر یہ معاملہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اچھا ہارون صاحب، تنخواہ دار طبقے کے لیے جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں کچھ کمی ہوئی ہے، سپر ٹیکس کا خاتمہ ہوا ہے، تو دونوں چیزوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں سرمایہ کاری اور کھپت میں کچھ بہتری کچھ ہو گئے؟ کیا اثر ہوگا اس کا؟ نہیں، تنخواہ دار طبقہ جو تھا خاص طور پہ نچلے لیول کا، اس کے اوپر تو کنزمپشن پاور تقریباً ایروڈ ہو گئی تھی بہت سے سالوں کے پریشرز اور انفلیشن کی وجہ سے۔ سو یہ تو اس کو انفلیشن کو میچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا مزید نیچے نہ جائے۔ سیونگز ریٹ پاکستان کا ابھی بھی بہت کم ہے، کچھ 6.5% ہے۔ جب تک دیکھیں انویسٹمنٹ سیونگ سے لنکڈ ہے، سیونگ ہوگی تو پیسہ انویسٹمنٹ پہ جائے گا نا جی۔ سو وی نیڈ ٹو لک ایٹ 3 نمبرز۔ آپ یہ بات کرتے ہیں، اوروں سے بھی کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے، معیشت کو یہ نمبر سے نہیں آپ کہتے کہ اکانومی کا سائز اتنا ہو گیا، ہم ٹریلین کی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کے 3-4 سٹینڈرڈز ہیں۔ نمبر 1، ہماری انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 14% ہے، ہمارے کمپیٹیٹر کی اور گلوبل ایوریج 26%، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے۔ ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کوئی 6.5% ہے، باقی